الحمدللہ رب العالمین الذی وحدہ لا شریک لہ۔ آج کے درس حدیث میں نماز کے ثواب کا ذکر کیا جائے گا۔ امام ابن ماجہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جو گھر میں نماز ادا فرماتا ہے تو محلے کی مسجد کی بنسبت اس کو صرف ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور مسجد میں نماز پڑھنے سے گھر کی بنسبت اس کو 25 درجے زیادہ ثواب ملے گا، اور پھر اس محلے کی جامع مسجد جس میں جمعہ پڑھا جاتا ہے اس میں نماز پڑھنے سے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پھر مسجد اقصی شریف میں جو نماز ادا فرماتا ہے تو اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف میں جو نماز ادا کرتا ہے تو اس کو بھی 50,000 نمازوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور پھر مسجد حرام میں جو بندہ نماز ادا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو گھر میں بندہ جب اکیلا نماز پڑھے مسجد کی بنسبت صرف اس کو ایک نماز کا ثواب عطا ہوگا۔ تو یہ ثواب جو ہے مرد حضرات کے لیے، کیونکہ عورت جو ہے اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے اس کے لیے گھر ہی مسجد ہے، اور مرد حضرات جو گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں تو ان کے لیے صرف ایک ہی نماز کا ثواب ہے، اور جو مسجد میں جا کے 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ صرف ایک نماز کا جماعت کے ساتھ جو نماز مسجد میں ادا کرتا ہے تو 25 نمازوں کے برابر اس کو ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سستی اور کاہلی سے گھر میں صرف نماز ادا کرنے والے تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ ایک حدیث میں یہاں تک میں نے پڑھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گھروں میں بیٹھے ہیں نماز ادا نہیں کرتے، مسجد کی طرف نہیں آتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں صحابہ کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں جمع کریں، اور جو بندے گھروں میں بیٹھے ہیں مسجد میں نماز کی طرف نہیں آتے تو میرا دل چاہتا ہے اس کے گھروں کو جلا دوں۔ تو کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں بیٹھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے، یا جو صرف گھروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو مرد کے لیے مسجد اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ مرد حضرات جا کے جماعت کے ساتھ مسجد میں اللہ کا فریضہ جو ہے اس کو پورا فرمائیں، نماز ادا کریں۔ تو اس لیے اسی طرح جتنی بھی مساجد کا ذکر کیا گیا حدیث پاک میں، تو جو بندہ جس کو زیارت کا شرف حاصل ہو وہ وجہائیں اور خلوص کے ساتھ نماز پڑھے، تاکہ بروز قیامت وہ مسجد بھی گواہی دے کہ فلاں بندہ نے آ کر نماز پڑھی، مولا اس نماز کے صدقے اس کی بخشش فرما دے۔ تو اسی طرح جو حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو خاص طور پر مسجد حرام شریف میں اور مسجد نبوی میں جو نماز ادا فرماتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ ادا فرمائیں کہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ مسجد حرام میں 1,00,000 کا ثواب ہے، اور حضور نے فرمایا تھا مسجد نبوی میں جو ہے 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو وہاں پہ اس مسجد کو گواہ بنا لے، مولا میرا یہاں پہ ایک سجدہ جو ہے اس کے واسطے میں اپنے بروز حشر جو میرے گناہ ہیں اور جب میزان کیا جائے گا اس کے صدقے میں اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں، بروز حشر میری منزلیں جو ہیں وہ آسان فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو بائیں ہاتھ کھڑا ہونا زیادہ افضل ہوتا ہے، حالانکہ نماز میں صف میں دائیں ہاتھ زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ اب مسجد نبوی میں یہ مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس جو ہے بائیں طرف ہے، تو حضور کے روضے کے ساتھ جتنا بندہ قریب ہوگا اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پھر فرمایا گیا کہ ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ بھی جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے۔ تو اس لیے حضور کے گھرانے کی طرف، حضور کے گھر کی طرف، حضور کے روضے کی طرف جتنا آپ کھڑے ہوں گے، جتنا آپ قرب حاصل کریں گے اتنا زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ اور یہ تو ہے نمازوں کا ثواب کہ حضور کے ابھی ظہری وصال کے بعد جو ہم نماز ادا کرتے ہیں، اور جن صحابہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ان کے قرب کا اور ان کے ثواب کا کیا مقام ہوگا۔
تو اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جب صحابہ نماز ادا فرماتے تو نماز کے اندر حضور کے چہرے انور کی زیارت کرتے تھے، حتیٰ کہ صحابہ نے یہ بھی نقل فرمایا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہلتی ہوئی دیکھتے تھے کہ آپ تلاوت فرما رہے ہیں۔ تو اس قدر صحابہ اکرام نوٹ فرماتے تھے، زیارت کرتے تھے حضور کے چہرے انور کی۔ تو حضور کے چہرے انور کی زیارت ہی ان کی نماز ہوتی تھی، اور حضور کے چہرے انور کی زیارت ہی ان کی بھوک اور پیاس ہوتی تھی۔ تو اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم حضور کی زیارت کر لیتے تو ہمیں بھوک پیاس کا پتہ نہ چلتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے دلوں میں گھر بنائیں، اپنے دلوں میں محور کریں، اپنے دلوں کو مزین کریں حضور کی سنت سے، اور مساجد میں نماز اور عبادات سے اپنے دلوں کو مزین کریں، تاکہ اس کا جو ثواب ہے مساجد میں قرآن پڑھنے کا، نماز پڑھنے کا، عبادات کرنے کا، تاکہ ہم اس کا جو روحانی فائدہ وہ حاصل کر سکیں، وہ مکمل ثواب حاصل کریں، تاکہ بروز قیامت مسجد کا ایک کونا گواہی دے کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے مسجد میں آ کے 5 وقت کی نماز پڑھی، یہ وہ خوش نصیب ہے جس نے قرآن پڑھا، نوافل پڑھی، دیگر عبادات کی۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے ہم سب کو 5 وقت کی باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ وما علی الشاء الا البلاغ المبین۔